आदाब अर्ज है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, उर्दू में दास्तान गोई पर 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि बाग व बहार की फनी खुसूसियात क्या हैं। सवाल आता है, इस तरह से पूछता है कि बाग व बहार की फनी खुसूसियात पर रोशनी डालिए या कि फनी मुहासिन बयान करिए। इस तरह से सवाल आता है। इसके अलावा 2 सवाल आते हैं, बल्कि 3 सवाल आते हैं। तो पहले मैं 2 सवालात को देखूंगा जो कि एक ही जैसा है। लोग कंफ्यूज करते हैं कि दोनों के सवाल में, दोनों के जवाब में क्या एक ही आंसर लिखूं। तो आंसर एक ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क होगा। तो एक तो सवाल यह है कि उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत पर रोशनी डालिए, और दूसरा सवाल है कि उर्दू में दास्तान गोई की इब्तदा और इर्तका पर रोशनी डालिए। तो दोस्तों, जब रिवायत पूछेगा कि उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत पर रोशनी डालिए, तो उसमें सिंपल आपको करना है कि तारीख बयान करनी है कि दास्तान कहाँ से शुरू हुई और उसके बाद कौन कौन से अहम दास्तान लिखे गए। तो रिवायत का मतलब ही होता है कि सुनी हुई बात, जो आप पढ़े हैं, सुने हैं, तो वो रिवायत है, और उस रिवायत को बयान कर देना है, और बाकी और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो ऐसे पूछता है कि उर्दू में दास्तान गोई की इब्तदा और इर्तका पर रोशनी डालिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना यह है कि इब्तदा तो करना ही है मुल्ला वजी के सबरस से, तो वहां से इब्तदा तो करना ही है। लेकिन इब्तदा के बाद जिन दास्तानों का आप जिक्र करेंगे तो उसमें इब्तदा और इर्तका है। तो इर्तका में आपको इर्तका भी दिखाना है कि जो पिछला दास्तान है तो वो उससे कैसे इसमें तरक्की हुई, और तरक्की थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल दिखाने की कोशिश करिएगा कि जबान में किस तरह की तरक्की हुई, मौज़ूआत में किस तरह की तरक्की हुई, और इसके अलावा ये भी आप उसमें दिखाइए कि जो कहानी का फॉर्मेट है, जो कहानी जो है वो कितना दिलचस्प है पहले के दास्तान के बनिस्बत। तो इन सारी चीजों को आपको दिखाना है, उसमें तरक्की दिखाना है कि कहेगा कि दास्तान गोई की इब्तदा और इर्तका, तो इर्तका में आपको हर तरह से इर्तका देखने की जरूरत है कि दास्तान के हर तरह के इर्तका में, कि प्लॉट में, जबान बयान, उसलूब, और इसके अलावा और भी जितनी तरह की चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजों में आपको इर्तका दिखाने की जरूरत है। तो आप याद रखिएगा कि जब रिवायत पूछे तो सिंपल आपको रिवायत बयान कर देनी है, लेकिन अगर वो इब्तदा और इर्तका पूछे तो थोड़ा सा आपको इर्तका भी दिखाना है। तो आपको ऐसा नहीं कि सारे दास्तानों का जिक्र कर रहे हैं, चंद दास्तानों का ही जिक्र करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले तो मुल्ला वजी का सबरस का जिक्र करिए, 1635 में लिखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत दिनों तक दास्तानें नहीं लिखी गई, तो एक और दास्तान है उसके बाद मिलती है वो दास्तान। हालांकि वो फारसी में है, लेकिन चूंकि वो यहाँ इंडिया में लिखी गई और उसके लिखने वाले जो थे वो इंडिया के थे, तो उस दास्तान का भी आप जिक्र कर सकते हैं। मीर मोहम्मद तकी ख्याल का बोस्तान ख्याल जानते होंगे आप, तो बोस्तान ख्याल का भी आप जिक्र करिए सबरस के बाद। तो बोस्तान ख्याल कब लिखी गई? प्लासी की लड़ाई हुई थी, याद होगा आपको, 1757 में, तो उसी साल में बोस्तान ख्याल लिखी गई। तो अब क्या है कि इस दास्तान के बाद कोई ऐसी अहम दास्तान नहीं है जिसका कि आप जिक्र करेंगे। तो डायरेक्ट आपको बाग व बहार का ही जिक्र करना है जब वो इब्तदा इर्तका या रिवायत पूछता है। तो बाग व बहार का आप जिक्र करिए कि 1802 में लिखना शुरू किया था राइटर ने, और 1804 में मुकम्मल कर दिया। तो इसके बाद बाग व बहार का जिक्र करने के बाद फिर आप फसाने अजायब का जिक्र मत करिए, लेकिन उससे पहले भी एक दास्तान है, उससे पहले भी इसी जमाने, यानी बाग व बहार के जमाने में ही एक दास्तान लिखी गई। जानते होंगे आप कि इंशाअल्लाह खाइंशा की मशहूर दास्तान है रानी केतकी की कहानी। तो ये 1808 में लिखी गई थी। इम्तियाज अली खां अर्शी के तहकीक के मुताबिक 1808 में, और कुछ किताबों में आपको 1803 में ही मिलेगा, लेकिन आप 1808 करिएगा क्योंकि ये तहकीक होने के बाद ये कंफर्म हुआ है कि 1808 में ये दास्तान लिखी गई थी। तो इस दास्तान की खास बात जानते होंगे आप कि इसमें अरबी और फारसी का कोई भी लफ्ज नहीं है, तो ये इस दास्तान की खूबी है। तो आप इस दास्तान का जिक्र करिए।
تب اس کے بعد آپ رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب کا ذکر کریے. تو فسانہ عجائب ظاہر ہے اتنا زیادہ خوبصورت اور اچھا داستان نہیں ہے جتنا کہ باغ و بہار ہے. تو فسانہ عجائب میں آپ رجب علی بیگ سرور کا ایک آدھ اور داستان کا آپ ذکر کریے, نہیں کہ صرف فسانہ عجائب کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں. تو ان کے اور بھی کئی داستانیں ہیں, تقریباً 12 کے آس پاس داستانیں ہیں. تو ان میں سے بھی 2-4 کا ذکر کریے. جیسے فسانہ عجائب کے بعد ہو گیا آپ کا شگوفہ محبت اور شبستان سرور, گلزار سرور, اور بھی ایک آدھ ہے تو دیکھ لیجئے کتاب میں. تو ان ساری کا مطلب نام بتانا ہے, صرف نام بتانا ہے, اور نام بتانے کے بعد آپ کو یہ لکھنا ہے کہ سب سے زیادہ شہرت پاتی ہے داستان فسانہ عجائب. تو آپ ان کا ذرا سا ذکر کریے. اور پھر اس کے بعد آپ ایسا کوئی داستان ہے نہیں کہ جس کا آپ ذکر کریں گے. یہ جو کتاب ہے فسانہ عجائب نہیں, یہ باغ و بہار میرا من کی, تو اسی کتاب کا بار بار پبلش ہوتی ہے یہ کتاب. یہ کتاب ایسی ہے کہ 1844 نہیں 1843 میں 1843 میں یہ کتاب وہاں لندن سے بھی شائع ہوئی تھی, کیونکہ انگریزوں کو بھی یہ کتاب بہت پسند آئی تھی, کیونکہ کہانی اس کی بہت دلچسپ ہے اور بہت ساری زبانوں میں اس کتاب کے تراجم ہوئے. تو اس کے بعد کوئی ایسا ہے نہیں, کوئی ایسی داستان جس کا آپ ذکر کریں گے. تو اس کے بعد پھر ناول نگاری کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. 1869 میں 1869 میں نذیر احمد نے پہلا ناول لکھا. تو اس سے پہلے داستان گوئی ہی تھی. تو باغ و بہار کے بعد کوئی ایسی داستان ہے نہیں جو آپ کا رجب علی بیگ سرور کے بعد کوئی بہت بڑے داستان گو نہیں ہوئے. تو آپ ان ساری باتوں کا آپ ذکر کر کے اردو میں داستان گوئی کی جو روایت ہے تو اس روایت کو پوری کر سکتے ہیں اس سوال کے جواب کو. اور اس کے علاوہ اگر وہ آہد بہد ارتقا پوچھتا ہے یا سمپل کہتا ہے کہ ہاں بھائی ابتدا اور ارتقا بیان کریے, تو ایسے کنڈیشن میں بھی آپ کو ایک کے بعد ایک داستانوں کا ذکر کرنا ہے. اور فنی اعتبار سے کس طرح سے جو ہے اس میں ترقی ہوتی ہے داستان میں, تو ان ساری باتوں کا آپ کو ذکر کرنا ہے. تو اس سے آپ کے جواب کا فارمیٹ بہت اچھا ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ روایت بھی پوچھے تب بھی وہی لکھتے ہیں, اور ارتقا ابتدا اور ارتقا بھی پوچھتے ہیں پھر بھی وہی لکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا, تھوڑا سا ہی فرق ہوگا. لکھا تو ویسے ہی جائے گا بٹ تھوڑا سا فرق ہوگا. ٹھیک ہے دوستو. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال ہے, کئی بار وہ پوچھ بھی چکا ہے اس طرح کا سوال, اور آنے والے دنوں میں بھی وہ پوچھ سکتا ہے. وہ کہے گا آپ سے کہ اردو داستان گوئی میں باغ و بہار کا مقام متعین کریے. تو مقام متعین کریے تو کیا کرتے ہیں کچھ اسٹوڈینٹس ایسا کرتے ہیں کہ صرف باغ و بہار کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی باغ و بہار کی یہ ساری خوبیاں ہیں. تو ایسا نہیں کرنا, آپ کو صرف باغ و بہار کے بارے میں نہیں لکھنا ہے. اب سوال کو آپ سمجھیے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہم کسی کا مقام متعین کرتے ہیں تو صرف کیا کرتے ہیں, بس اسی چیز کا ذکر کر کے ہم مقام متعین کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں نا. مقام متعین کرنے کے لیے ہمیں اور بھی چیزوں کا ذکر کرنا ہوگا. جیسے اگر کہتا ہے کہ بھائی باغ و بہار کا مقام متعین کریے, تو باغ و بہار کے زمانے میں جو بھی داستانیں لکھی گئی تو ان ساری داستانوں کا بھی ذکر کریں گے ہم, تبھی تو مقام متعین ہوگا. تو مقام متعین کرنے کے لیے مطلب کسی بھی شاعر کا بھی کہتا ہے کہ فلاں شاعر کا مقام متعین کریے, تو ہم اس میں ہم کیا کہتے ہیں, کہے گا غالب کا مقام متعین کریے. تو غالب کے زمانے میں جو بھی شعراء کرام تھے تو ان سارے شعراء کرام کا بھی ذکر کریں گے, اور وہاں پر غالب کی چیزوں کو اچھا دکھانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں بھی وہی بات ہے, یہاں بھی رجب علی بیگ سرور اور اس سے پہلے جو بھی داستانیں لکھی گئی تو ساری داستانوں کم سے کم 4-5 داستانوں کا آپ ذکر کریے, اور ان ساری داستانوں میں باغ و بہار کو اچھا دکھانے کی کوشش کریے ہر اعتبار سے, زبان و بیان کے اعتبار سے, اسلوب کے اعتبار سے, کہانی کے اعتبار سے, پلاٹ کے اعتبار سے, انداز بیان, اور وہ مطلب جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کے اعتبار سے باغ و بہار کو اچھا دکھانے کی کوشش کریے دوسرے داستانوں سے. ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ موازنہ کر کے تبھی مقام متعین ہوگا.
تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ دوسرے داستانوں کو بہت زیادہ برا کہہ رہے ہیں اور باغ و بہار کو بہت زیادہ اچھا کہہ رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں، بس تھوڑا سا آپ کو کوئی ایسی تھوڑا سا ہنٹس دے دینا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز فلاں کے داستان میں اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر آنسر کا فارمیٹ خراب ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ باغ و بہار کی بھی تعریف اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مبالغہ سے کام نہیں لینا ہے، کہ ٹھیک ہے اچھی داستان ہے، ساری داستانوں میں سب سے اچھی داستان ہے باغ و بہار، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ کر کے بیان نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا ہی فرق دکھانا ہے۔ جیسے آپ مان لیجئے کہ رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو وہاں آپ تھوڑا سا اس طرح سے لکھیے کہ اس کی کہانی اتنی دلچسپ نہیں ہے جتنی کہ باغ و بہار کی ہے۔ زبان و بیان میں بھی تھوڑا فرق ہے، جو سادگی، سلاست اور روانی باغ و بہار کے داستان میں ہے تو اس داستان باغ و بہار کی زبان میں ہے، تو وہ سلاست، وہ روانی اور وہ جو خوبصورتی ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب میں نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا شگوفہ محبت کا بھی ذکر کر دیجئے، گلزار سرور کا بھی ذکر کر دیجئے کہ ان داستانوں میں بھی وہ بات نہیں ہے جو کہ باغ و بہار میں ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی جو ہے اس کا بھی آپ ذکر کریے کہ اس داستان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کسی بک میں عربی فارسی کے الفاظ نہیں ہیں، خالص ہندی میں ہے، تو خالص ہندی میں بھی وہ خوبصورتی نہیں ہو پاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو کیوں خوبصورت ہے؟ اردو اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ اب داستان پر ویڈیو نہیں بناؤں گا، یہ آخری ویڈیو ہے، اور یہی 3 طرح سے وہ سوال پوچھیں گے آپ سے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ داستان باغ و بہار کی فنی خصوصیات پر روشنی ڈالیے، دوسرا یہ کہ اردو داستان گوئی میں باغ و بہار کا مقام متعین کریے۔ یہ 2 سوال ہو گئے، اور 2 اور سوال الگ سے وہ پوچھیں گے۔ ایک تو یہ کہ روایت بیان کریے، اردو میں داستان گوئی کی روایت بیان کریے، اور چوتھا یہ کہ اردو میں داستان گوئی کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ تو اس کے علاوہ نہیں پوچھیں گے، وہ اتنا میں ہی آپ کا کام چل جائے گا۔ تو چاروں طرح کے سوال کا جواب میں تھوڑا فرق ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں اپنے آنسر میں، تو انشاءاللہ بہت اچھا آنسر تیار ہوگا، اور اس پر مارکس بھی بہت اچھا آئے گا آپ کو۔ اور دوستو، ان دنوں میں اردو آپشنل پر ویڈیوز کم بنا رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ پی ٹی بہت قریب آ گیا ہے، تو آپ لوگ پی ٹی کے لیے پڑھیے، اور کبھی کبھی میں بیچ میں شاعری کا ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور اردو آپشن پر باضابطہ ریگولر ویڈیو جو ہے وہ پی ٹی کے امتحان کے بعد آئے گا، کیونکہ ابھی جو ہے بہت زیادہ لوگ نہیں دیکھیں گے، پی ٹی کے لیے پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔